مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ سبق میں چونکہ یہ بات آئی تھی کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ولایت کی جو دوسری قسم تھی اس کی بھی دو قسمیں ذکر کی تھیں، اور پھر اس کے بعد اس قسم کی ولایت کے سبب کے بیان اور شرائط کے بیان اور ترتیب ولایت کے بیان کی کچھ اجمالی بات پیش کی تھی۔ اس کے بعد پھر سبب چونکہ دو ذکر کیے تھے اس کے تفصیلی طور پر، ابوت و قضا، تو ابوت و قضا کیوں سبب ہے اس کی پوری تفصیل دلائل و براہین کے ساتھ کل کے سبق میں ماشاءاللہ بیان کی گئی تھی۔ آج کے سبق میں چونکہ ولایت کی اس قسم کے شرائط کا ذکر ہے، جو فصل باندھی ہے صاحب کتاب نے، تو اس فصل کے اندر اس ولایت کے شرائط کا ذکر ہے۔ چونکہ اس سے پہلے اس کے اسباب کا ذکر تھا، دو سبب بیان کیے تھے، اما الاول والثانی کے ذریعے، اور آج کی فصل میں اس ولایت کے شرائط کا بیان ہے۔ ان میں سے کچھ شرطیں تو ولی یعنی سرپرست کی طرف راجع ہوں گی، ولی سرپرست کو کہتے ہیں، اور کچھ شرطیں اس کی طرف راجع ہوں گی جس کا سرپرست ہے، مولا علیہ۔ مولا علیہ کا مطلب ہے جس کا سرپرست ہے، تو کچھ اس کی طرف راجع ہوں گی، اور کچھ شرائط اس کی طرف راجع ہوں گی جس میں سرپرست ہے، جس کام میں اس کو سرپرستی حاصل ہے۔ تو یہاں تین چیزیں ہوئیں، سرپرست کی طرف راجع ہونے والے شرائط کا بیان سب سے پہلے صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے یہ ہیں، اس کا خلاصہ یوں ہے کہ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ سرپرست کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ اگر سرپرست آزاد نہیں ہوگا بلکہ غلام ہوگا تو وہ سرپرست نہیں بن سکتا، لہذا غلام کی سرپرستی ثابت نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالی، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء کے ذریعے، یہ سورۃ النحل کی آیت کریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کہاوت بیان فرمائی، ایسا بندہ وہ بندہ ہے مملوکل اور غیر کا مملوک ہے، لا یقدر علی شیء اپنے آپ کچھ کسی چیز پر کچھ مقدور نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، وہ بندہ ہے مملوک ہے اور کسی چیز پر مقدور نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا۔ تو اس آیت کریمہ سے اس سے ثابت ہوا کہ غلام کی سرپرستی ثابت نہیں ہے، لہذا سرپرست ہونے کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ غلام کی سرپرستی یہ اس آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہے کہ غلام کسی کا سرپرست نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اس آیت کریمہ سے صاف طور پر واضح نظر آیا ہم لوگوں کو۔ تو یہ ایک دلیل نقلی اس بات پر ہوئی کہ ولی کا سرپرست کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ دوسری دلیل یہ پیش کر رہے ہیں صاحب کتاب، چونکہ غلام کو اپنی ذات پر ہی ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ اپنا سرپرست نہیں ہوتا، تو پھر غیر کی سرپرستی کیسے کر سکے گا؟ اس بنیاد پر
سرپرست کا آزاد ہونا اس وجہ سے بھی ضروری ہے۔ یہ ایک شرط کا بیان ہوا جو راجع ہوتی تھی سرپرست کی طرف، اور دوسری شرط یہ ذکر کی گئی ہے کہ سرپرست کا عاقل ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا، سمجھنے والا ہونا یہ ضروری ہے۔ لہذا کسی پگلے کو سرپرستی حاصل نہیں ہوگی، اس کی بنیاد پر جو ابھی ہم نے کہا کہ چونکہ غلام ہو یا پگلا ہو، یہ دونوں وہ شخص ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے اوپر بھی ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے، چہ جائے کہ دوسرے کے حق میں ولایت کا ان کے لیے ثبوت ہو۔ اور تیسری شرط یہ بھی ہے کہ سرپرست کا مسلمان ہونا ضروری ہے، جبکہ جس کا وہ سرپرست ہے وہ مسلم ہو، یعنی جس کا سرپرست ہے مولا علیہ اگر مسلمان ہے تو ولی کا مسلمان ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر مولا علیہ تو مسلمان ہو لیکن ولی اور سرپرست کافر ہو تو اب اس کافر سرپرست کو مسلمان مولا علیہ پر ولایت اور سرپرستی ثابت اس کی نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تبارک و تعالی وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبیلا کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راہ مقرر نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے اس آیت کریمہ سے ولی کا اسلام سے متصف ہونا یہ ضروری ہے، جبکہ مولا علیہ مسلم ہو۔ ایک دلیل نقلی تو یہ ہوئی۔ دوسری دلیل عقلی مطلب اپنی یہ پیش کی ہے انہوں نے کہ ولی کا سرپرست کا مسلمان ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر مولا علیہ مسلمان ہوا اور اس کا سرپرست کافر ہوا مثال کے طور پر، تو اب کافر کی سرپرستی مسلمان پر اگر نافذ کر دی جائے، یعنی کافر کی سرپرستی میں مسلمان آئے، تو یہ اس مولا علیہ کی ذلت و ہوان کا پتہ دیتا ہے۔ ذلت و ہوان کا پتہ دیتا ہے کہ نہیں، کہ ایک کافر کے ماتحت یہ مسلمان ہے۔ تو اب یہ مطلب جائز نہیں ہے مومن کے لیے ذلت و ہوان کہ کسی کافر کے ماتحت ہو کر کے وہ یہ کرے۔ اس بنیاد پر بھی اس کا مطلب مسلمان ہونا یہ ثابت ہوا۔ اتنا دیکھیں۔ فصل وَأَمَّا شَرَائِطُهَا، لیکن اس ولایت کے شرائط کا بیان، لیکن اس کے شرائط فَأَنْوَاعٌ، تو اس کی چند قسمیں ہیں شرائط کی۔ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْوَلِيِّ، بعض سرپرست کی طرف لوٹتی ہیں، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَوْلَى عَلَيْهِ، اور بعض مطلب یہ ہے کہ جس کا وہ سرپرست ہے اس کی طرف لوٹتی ہیں۔ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمَوْلَى فِيهِ، اور بعض شرائط اس کی طرف لوٹتی ہیں جس میں وہ مولا ہے، جس چیز میں اس کو سرپرستی حاصل ہے۔ اما الذی یرجع الی الولی، لیکن رہ گئی وہ چیز جو سرپرست کی طرف لوٹتی ہے، فاشیاء، تو اس کی چند چیزیں ہیں۔ منہا ان یکون حرا، ان میں سے تو ایک یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، فلا تثبت ولایت العبد، لہذا اب غلام کی ولایت سرپرستی ثابت نہیں ہوگی، لقولہ سبحانہ وتعالی، ارشاد باری تعالی، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شیء، اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، وہ بندہ ہے کہ وہ مملوک ہے اور کچھ مقدور نہیں رکھتا، کچھ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ وَلِأَنَّهُ لَا وِلَایَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور اس لیے بھی کہ اس کو اپنی ذات پر سرپرستی نہیں ہے، فَكَيْفَ تَثْبُتُ لَهُ الْوِلَایَةُ عَلَى غَيْرِهِ، تو اب اس کو دوسرے پر سرپرستی کیوں کر ثابت ہوگی۔ وَمِنْهَا أَن يَكُونَ عَاقِلًا، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، فَلَا وِلَایَةَ لِلْمَجْنُونِ لِمَا قُلْنَا، لہذا
اب مجنون کو کوئی سرپرستی نہیں ہوگی اس وجہ سے جو ہم نے کہا۔ وَمِنْهَا اسلام الولی، اور انہی شرائط میں سے یہ بھی ہے، انہی اشیاء میں سے کہ ولی کا اسلام ثابت ہو۔ اذا كان المولا علیہ مسلما، جبکہ مولا علیہ مسلم ہو۔ فإن كان كافرا، اگر وہ کافر ہو، لا تثبت له علیہ الولایہ، تو اب اس مولا علیہ مسلمان پر اس کی سرپرستی ثابت نہیں ہوگی۔ لقولہ عز وجل، ارشاد باری تعالی، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اس کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راہ مقرر نہیں کرتا۔ وَلِأَنَّ تَنفِيذَ الْوِلَایَةِ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، اور اس لیے بھی کہ کافر کے لیے سرپرستی کو نافذ کرنا مسلمان پر، یہ اس کی مسلمان کی ذلت و ہوان کا پتہ دیتا ہے۔ وَهَذَا لَا يَجُوزُ، اور یہ بات جائز نہیں ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی پوری۔ ان شرائط اور ان اشیاء کا بیان بحمد اللہ تبارک و تعالی وعونہ وکرمہ پورا ہوا کہ جو سرپرست کی طرف لوٹتی تھی۔ وَأَمَّا سے اب ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جو مولا علی کی طرف لوٹتی ہے، مولا علیہ کی طرف یار یہ بھی بڑی چیز ہے، لوگ مولا علی نہ سمجھ لیں اس کو، یہ مولا علیہ یعنی جس کا سرپرست ہے، تو مولا علی نکلتا زبان سے کبھی کبھی، تو ہے کیا یہ مولا علیہ یعنی جس کا وہ سرپرست ہے، ان کی طرف مطلب لوٹنے والی چیزوں کا ذکر ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں سب سے پہلا تو معاملہ صغر کا ہے، یعنی چھوٹا ہونا۔ تو وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا، ہے نا۔ تو اب وہ چیزیں جو مولا علیہ کی طرف لوٹتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس کو ثابت نہیں ہوگی۔ ہاں صغیر کو کبیر پر سرپرستی صغیر کی ثابت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی ضرورت کے پورا کرنے پر خود قادر ہے، کبیر اپنی ضرورت از خود پوری کرنے پر قادر ہے، لہذا دوسرے کو اس کبیر پر سرپرستی کے دوسرے کی سرپرستی کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آزاد پر ولایت، آزاد پر جو سرپرستی ثابت ہوتی ہے منافی کے قیام کے ساتھ وہ بربنائے ضرورت ہوتی ہے۔ آزاد پر یعنی یہاں سے یہ بربنائے ضرورت ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ کبیر پر صغیر کی سرپرستی تو ثابت ہے ہی نہیں، وہ کبیر کے حق میں صغیر کی سرپرستی تو ثابت ہے ہی نہیں، لیکن صغیر پر سرپرستی کبیر کی یہ بھی بربنائے ضرورت ہے منافی کے ہوتے ہوئے، کیونکہ صغیر بھی کیا ہے، آزاد ہے، اور آزاد ہونے میں اور مملوک ہونے میں دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں، لہذا آزاد پر سرپرستی کا ثبوت منافی کے قیام کے ساتھ یہ بربنائے ضرورت ہے، اور قدرت کی حالت میں کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑا ہے، اپنی ضرورت پورا کرنے پر کیا ہے، قادر ہے، تو یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں ہے تو اب کبیر پر صغیر کی سرپرستی ثابت بھی نہیں ہوگی، یہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَوْلَى عَلَيْهِ، لیکن رہ گیا وہ کہ جو مولا علیہ کی طرف شرائط لوٹتے ہیں۔ ریکارڈنگ میں جو مولا علی میری زبان سے نکلا تو مولا علی مت سمجھ لینا اس کو، یہ مولا علیہ ہے۔ تو اما الذی یرجع الی المولا علیہ، رہ گیا وہ کہ جو مولا علیہ کی طرف لوٹتا ہے، تو صغر فلا تثبت الولایۃ علی الکبیر، تو اب کبیر پر اس کی ولایت ثابت نہیں ہوگی۔ لأنہ یقدر علی دفع حاجت نفسہ،
اس لیے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے پر از خود قادر ہے. فلا حاجت الی اثبات الولایت علیہ لغیرہ، لہذا اب اس پر دوسرے کی ولایت کو ثابت کرنے کی اس کے اوپر کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے لأن الولایت علی الحر تثبت مع قیام المنافی للضرورہ، اس بنیاد پر کہ آزاد پر سرپرستی یہ منافی کے قیام کے باوجود بربنائے ضرورت ثابت ہوتی ہے. ولا ضرورت حالت العقد، اور وہ حالت القدرتی، اور قدرت کی حالت میں کوئی ضرورت نہیں ہے. فلا تثبت، لہذا یہ ثابت نہیں ہوگی. وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَوْلَى فِيهِ فَهُوَ أَلَّا يَكُونَ مِنَ التصرفات الضارة بِالْمَوْلَى عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. تو یہاں سے انشاءاللہ کل تفصیلی ذکر چلے گا. اور کل کا جو گزشتہ سبق آیا تو اس میں جو سبق شروع ہوا تھا کہ اما الاول والثانی، تو یہاں سے جو بیان کیا گیا تھا تو سب سے پہلے تو ولایت کی دو قسمیں کی تھیں. ولایت نوع یثبت بتولیت المالک و نوع یثبت شرعا لا بتولیت المالک. پہلی قسم ولایت وکیل تھی، دوسری قسم ولایت اب اور جد تھی، اور وصی اب اور وصی جد وغیرہ اس کی بھی دو قسمیں تھیں، ولایت نکاح اور ولایت غیرہ من التصرفات. اب ولایت نکاح کا بیان کتاب النکاح میں تفصیل کے طور پر ہے، اور ولایت غیر نکاح یعنی معاملات وغیرہ کی ولایت، تو اس میں یعنی اس دوسری قسم کی دوسری قسم میں کے اسباب اور اس کی ولایت کے شرائط اور ترتیب ولایت میں گفتگو ہے. اور اما الاول والثانی سے جو ذکر کیا گیا، اس قسم ثانی کے سبب اور شرائط اور ترتیب ولایت کے بیان کو مصنف نے شروع کیا. تو یہ اس کا مطلب حاصل ہے، تو اس کو ذہن نشین رکھنا. صحیح ہے نہیں؟